جینا ایک پیشنیٹ ینگ ٹریول بلاگر جو دنیا کے کئی ممالک میں جا کے ولاگز شوٹ کرتی تھی. اسے ہانٹیڈ اور ابنڈنٹ جگہوں پر جانا اور ایکسپلور کرنا پسند تھا. حالانکہ کئی دفعہ اپنے اس شوق کی وجہ سے وہ خطروں میں پڑ جاتی مگر پھر بھی اپنا کام جاری رکھتی. اسے حال ہی میں اس کے دوستوں نے دا کوئین میری شپ کے بارے میں بتایا تھا. دا کوئین میری شپ کبھی ایک شاندار سمندری لینر تھا، اپنے دور کا سب سے پرتعیش اور باوقار جہاز. آج وقت کی گرد میں لپٹا ہوا ایک ہانٹیڈ شپ بن چکا ہے. جہاز کی دیواریں جو کبھی ہنسی اور محفلوں کی گواہ تھیں اب وہاں صرف رات کی خاموشی ہے. لوگ وہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں. اس ہانٹیڈ شپ کو 1967 میں بند کر دیا گیا تھا. اب یہ دا لانگ بیچ کیلیفورنیا میں اس کو ایز اے میوزیم اور فلوٹنگ ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. جینا کو یہ سب انٹرسٹنگ لگا اور اس نے وہ ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا. اس شپ میں اکثر و بیشتر ہی پیرانارمل انویسٹیگیٹرز آتے رہتے ہیں. جینا کو یہ جگہ انٹرسٹنگ لگی اور اس نے اس کے بارے میں اور ریسرچ کرنا شروع کیا. وہ ایسے روم کی تلاش میں تھی جہاں پہ سب جانے سے ڈرتے ہوں. ویسے تو اس شپ کے بہت سارے اسپیسیفک رومز اور کیبن ہیں جو کہ ہانٹیڈ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں. زینا نے اور سرچ کیا تو اسے کیبن نمبر B340 کے بارے میں پتہ چلا جہاں پر ایک سیٹنک ریچول پرفارم کیا گیا تھا، جس کے بعد سے ہی اس کو اتنا ہانٹیڈ مانا گیا کہ اس روم کو بند کر دیا گیا. جینا نے اس روم میں رکنے کا فیصلہ کیا اور اس روم کی بکنگ کر لی. جیسے ہی جینا کے فرینڈز اور فیملی کو پتہ چلا کہ وہ اس شپ میں جانے والی ہے اور اس اسپیسیفک روم میں اس نے اپنی بکنگ کر لی ہے تو انہوں نے اس کو منع کیا کہ وہ اس روم میں بکنگ نہ کرے، کیونکہ یہ اس قدر ہانٹیڈ تھا کہ اس شپ کی مینجمنٹ بھی یہاں پہ نہیں جاتی تھی. رات تو دور کی بات ہے، کوئی دن میں بھی یہاں نہیں جاتا تھا. اس کی راہداریوں سے بھی لوگ گزرنے میں ڈرتے تھے. لیکن جینا کا تو کام ہی اسی طرح کی جگہوں کو ایکسپلور کرنا تھا. اس نے وہاں رکنے میں ہی عافیت سمجھی. وہ اس شپ پر اسی لیے آئی تھی تاکہ وہاں کی ہانٹنگز کو اپنے بلاگ میں شوٹ کر سکے. جینا اس شپ ہسٹری اچھی طرح جانتی تھی، خونی تاریخ، جنگ کے دوران ہوئی پراسرار اموات اور وہ سیٹنک ریچول جس کو اس شپ کی انجن روم میں پرفارم کیا گیا تھا. یہ سب کچھ خوبصورت مگر زنگ آلود بحری جہاز میں چھپا ہوا تھا. جینا نے بکنگ کے بعد اپنا سامان اس روم میں رکھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی. دن کا وقت تو بہت نارمل گزرا. اس نے اپنے دوستوں سے ویڈیو کال پہ بات بھی کی، اپنا بلاگ بھی شوٹ کیا، کھانا کھایا اور جہاز کے باقی حصوں کو بھی ایکسپلور کیا. اس کا پورا دن بہت نارمل گزرا. اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. رات کے 10 بجے جب اسے تھکن محسوس ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا کیمرہ بند کر کے آرام کی غرض سے بیٹھ کے لیٹ گئی. رات کا وقت گزر رہا تھا. ہر طرف خاموشی ہونے لگی کیونکہ وہ کیبن نمبر B340 کے روم میں رکی ہوئی تھی جہاں کی راہداریوں کو بھی لوگوں سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا. لہٰذا اس پورے حصے میں وہ اکیلے تھی. جینا گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سوتے سوتے اسے محسوس ہوا کہ وہ ٹیمپریچر اچانک سرد ہو رہا ہے. وہ کانپنے لگی مگر تھکن کی وجہ سے نیند گہری تھی. اچانک اسے اپنے سامنے ایک عجیب سا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی بہت عجیب نظروں سے اسے گھور رہا ہو. آہستہ آہستہ جیسے وہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا. آنکھیں بہت بھیانک تھی. جینا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا کس کو مدد کے لیے بلائے. وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی. اچانک وہ اس خواب سے جاگ گئی. اسے تھوڑی دیر بعد یہ ریلائز ہوا کہ وہ صرف ایک ڈرانا خواب دیکھ رہی تھی. اوف، کتنا برا خواب تھا یہ، بالکل حقیقت جیسا. اس نے اپنا پسینہ پوچھا اور جگ میں سے پانی نکال کر پیا. اچانک ہی اس کا باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا. اس نے دروازہ کھول کر راہداریوں میں دیکھا. وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا. اسے لگا کہ شاید سوتے ہوئے سے وہم ہوا ہوگا. وہ دروازہ بند کر کے واپس اپنے بیڈ کی طرف بڑھی تو اسے یاد آیا کہ یہاں تو ایک کرسی رکھی ہوئی تھی. اس نے مڑ کر ٹیبل کی طرف دیکھا تو اس کرسی نے اپنی ڈائریکشن بدل دی تھی. اس نے اپنے کیمرے میں ریکارڈنگ دیکھنے کا فیصلہ کیا اور ریکارڈ ہوئی بھی ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھا. اس ویڈیو میں اس نے جو بھی دیکھا اسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ویڈیو میں اس کرسی نے خود اپنی موومنٹ چینج کی تھی. نہ کوئی ہوا تھی نہ کوئی اور مخلوق. اسے اسی وقت اس کمرے کو چھوڑ دینا چاہیے تھا مگر تجسس کے مارے وہ وہیں رکی رہی. اس کے کچھ 30 منٹس کے بعد باتھ روم کا نل خود بخود چلنے لگا. وہ اسے بند کرنے کے لیے گئی تو باتھ روم میں اسموک بھر گئی. وہ اس اسموک کو صاف کرنے کے لیے کوشش کرنے لگی تو اسے مرر پر ایک ہاتھ نظر آیا.
اور اچانک ہی کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہر طرف خاموشی میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے اسے کہا جا رہا ہو کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ جاگتی ہوئی گئی اور اپنا فون اٹھا کر شپ کے سٹاف کو مدد کے لیے بلانا چاہا، مگر فون میں سگنل موجود ہی نہیں تھے کہ اچانک کمرے کی لائٹس چلی گئیں۔ اس نے کیمرہ اٹھایا تو اس کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ گھوپ اندھیرے میں وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ بیگ پیک کر کے جیسے ہی اس نے روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سامنے راہداری نہیں تھی، بلکہ ایک لمبی سیاہ اور نہ ختم ہونے والی سرنگ تھی۔ سرنگ کے کونے پر جیسے کوئی اسے مسلسل گھور رہا ہو۔ جینا زور زور سے چیخنے لگی، مگر اس کی آوازیں شپ میں کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ صبح جب اسٹاف نے اس کمرے کو وزٹ کیا تو وہاں اس کا سامان ملا، مگر جینا نہیں ملی۔ وہ کہاں گئی کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے بعد سے اس روم کو وزٹرز کے لیے پرماننٹلی سیل کر دیا گیا۔